نہیں ہوا، تو اس میں یہ باب نمبر 16 ہے، عقائد کے اندر عقیدہ تقدیر کا بیان۔ اور اس کے اندر تقدیر کے معنی آئیں گے کہ تقدیر کا معنی کیا ہے، اور مسلمانوں کا تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا ہونا چاہیے ہمارا، کہ تو اس کے بارے میں بھی آغاز کرتے۔ جو ہمارے پاس کتاب ہاتھ میں ہے وہ 237 نمبر صفحہ ہے، اور جو تو جو PDF فائل آ رہی ہے آپ کے پاس اس میں 202 نمبر صفحہ ہے جو سافٹ کاپی موجود ہے۔ باب نمبر 16 عقیدہ تقدیر کا بیان۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ذرے ذرے کا علم ہے، اور اسی طرح ہر مسلمان جانتا ہے کوئی بھی کام اللہ کے ارادہ ازلی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں باتیں عقیدہ تقدیر کی اصل ہیں۔ کون سی دو باتیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے، ازل سے، ہمیشہ سے ذرے ذرے کا علم ہے، اور کوئی کام بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور سے کسی کے بارے میں پہلے سے نہیں بتایا گیا کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ امتحان میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اور اس کی موت قدرتی ہوگی یا حادثاتی ہوگی۔ غرض انسان کی انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو اور کوئی بھی معاملہ ہو وہ اللہ کے علم اور ارادے سے ماورا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے علم و ارادے سے ہر کسی کو مطلع نہیں کیا، لہذا انسان کو دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی اس کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی بات اس کے حق میں عقل اور شرع کی روح سے مفید ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، پھر وہ مفید پر عمل کرے اور نقصان دہ سے اجتناب کرے۔ یعنی یہ بات تو ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا علم کہ اللہ کو پتہ ہے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ۔ تو ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور وہ الگ بات ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، یعنی جو اللہ اگر کسی چیز کا ارادہ نہ کریں تو وہ کام نہیں ہوتا، کوئی کتنا بھی کرنا چاہے۔ چیز کے اللہ کا کیا علم ہے اور کس چیز کے بارے میں اللہ کا کیا ارادہ ہے، یہ کسی کو خود پتہ نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ بات نہیں کر سکتا، چونکہ یہ آگے بات آئے گی کہ چونکہ اللہ کو پتہ تھا اس لیے ایسا ہوا، ایسا ہی ہونا تھا، نہیں۔ انسان جب بھی اس کے پاس دو راستے آئیں گے، دو فیصلے آئیں گے کہ میں یہ فیصلہ کر لوں یا یہ فیصلہ کر لوں، اس راستے پہ چلا جاؤں، اس راستے پہ کر لوں، یہ کام کر لوں یا نہ کروں، نماز کا وقت آیا پڑھوں یا نہ پڑھوں، رمضان آیا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، گھاک آیا جھوٹ بولوں یا نہ بولوں۔ تو انسان ہوگا تو وہ جو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے اور جو اللہ کا ارادہ ہے، لیکن انسان کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے کیا طے کر رکھا ہے یا میرا کیا ہے، انسان اپنے اختیار سے جو اس کو صحیح لگتا ہے شرعی اعتبار سے، دنیا کا فائدہ اور آخرت کے فائدے کے اعتبار سے، جو اپنی پوری تدبیر اختیار کر کے دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچے اور دنیاوی اور اخروی فائدے کو حاصل کرے۔ آگے سمجھنے کی بات ہے کہ تقدیر کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں۔ مثلا اگر مکان بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں تاکہ مکان کی عمارت اس نقشے کے مطابق بنائی جائے۔ اسی طرح جل شانہ نے جب ازل میں اس کارخانہ دنیا کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں اس عالم کا نقشہ بنایا اور ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا اندازہ لگایا۔ اس اندازہ خدا بندی اور نقشہ پنہائی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں اپنے علم ازلی میں اندازہ بنا دیا کہ فلاں وقت فلاں مکان میں فلاں شے اس طرح ہوگی،
اور فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت میں ایمان لائے گا، اور فلاں شخص پیدا ہونے کے بعد فلاں وقت کفر اختیار کرے گا، وغیرہ وغیرہ. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، یعنی اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے. یہ تو ہوگی تقدیر کی بات. پھر اللہ تعالیٰ کا اس کارخانہ عالم کو اپنے نقش اور اندازہ کے مطابق بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضا ہے. اور لغت میں قضا کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر بنائے دیے اللہ نے ان کو 7 آسمان. پس اہل سنت والجماعت کا اجماع عقیدہ یہ ہے کہ قضا اور قدر حق ہے، اور کوئی ذرہ اس کی تقدیر سے باہر نہیں، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کی قضا و قدر کو کوئی ٹال سکے یا اس کو آگے پیچھے کر سکے. یہاں پر ہی ایک تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں کہ آگے جا کے بات آئے گی. ایسے میں تقدیر ہم اس میں ماننے میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے وہ ڈالتا ہے کہ اگر پہلے سے سب کچھ طے ہے اور پہلے سے کوئی جو ہے وہ عمل ایسا ہونا ہے، پہلے سے اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، تو کس چیز میں ہم بندہ عمل کرے، بندے کا پھر عمل کا فائدہ کیا ہے، اور پھر زندگی میرے پاس اختیار کہاں رہ گیا. اس کی مثال یہ سمجھے کہ ایک بندہ، اس کا ایک بیٹا ہے، اور یا بیٹا ہے، اس کو بیٹے کے بارے میں بڑا اس کو معلومات ہے. وہ بازار سے 2 چاکلیٹس خریدتا ہے، ایک سفید کہہ لیں ایک کالی کہہ لیں، اور وہ اپنے ایک دوست جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں اپنے بیٹے کو یہ دونوں چاکلیٹیں دوں گا، سفید بھی دوں گا کالی بھی دوں گا. لینا ہے بیٹا کو کالی چاکلیٹ پسند ہے، سفید نہیں پسند، وہ کالی لے لے گا. اب یہ جسے آپ کہہ لیں پیشن گوئی کہہ لیں، پریڈکشن کہہ لیں، اندازہ اس بندے نے لگایا کہ میرا بیٹا یہ کام کرے گا. اب یہ بندہ جاتا ہے گھر، اس کا دوست بھی ساتھ جاتا ہے، تو وہ بیٹے کو سامنے دونوں چاکلیٹیں رکھتا ہے، اور وہ اسی کے باپ کے اندازے کے مطابق وہ کالی چاکلیٹ لے لیتا ہے. تو اب کوئی یہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے کہ بیٹے نے چاکلیٹ تو لینی تھی کیونکہ باپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس نے یہ کالی چاکلیٹ لینی ہے، یا اس کا دوست کہا تو نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، تو اس وجہ سے تیرے بیٹے نے. بھائی اس بیٹے نے اپنی پسند، اپنی سوچ، اپنی عقل سے خود اختیار کیا ہے، اس کو کسی نے پابند نہیں کیا، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا. اس لیے انسان اس تقدیر کی وجہ سے مجبور نہیں ہوتا، جو کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. یہ تو اللہ کا وہ علم ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا اندازہ پکا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. بس اتنی بات ہے انسان میں اور اللہ میں فرق ہے، کہ جس طرح انسان کی کوئی چیز پہلے سے جان لینے سے یا اندازہ لگا لینے سے کوئی انسان مجبور نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بھی جان لینے سے، مقرر کر دینے سے، اس کو لکھ دینے سے انسان مجبور نہیں ہوتا. انسان جو کرتا ہے اور وہ کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجبور میں محسوس نہیں کرتا. انسان جب نماز نہیں پڑھ رہا کوئی، یا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا، روزہ رکھ رہا ہے کوئی نہیں رکھ رہا، کسی کام میں بھی اپنے آپ کو ایسے اس طرح مجبور نہیں سمجھتا جس طرح کہ گیند پڑی ہوئی کو ٹھڈا مار دے. اب گیند تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو حرکت کر رہی ہے اپنے ارادے کے بغیر حرکت کر رہی ہے، لیکن انسان اپنے کسی فعل میں اپنے آپ کو مجبور اس طرح کا نہیں پاتا. یہ بات ہے. لہذا یہ اہل سنت والجماعت کا اجمالی عقیدہ یہ ہے کہ قضاء اور قدر حق ہے، اور کوئی ذرہ اس کی تقدیر سے باہر نہیں، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کی قضاء اور قدر کو کوئی ٹال سکے یا اس کو آگے یا پیچھے کر سکے. حدیث پاک میں آتا ہے عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کے لیے جو بھی مقدر فرما دیا تھا وہ سب قلم کو لکھنے کا حکم دے کر کتابت کی صورت میں محفوظ کر دیا تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، مسلم ابن یسار جوہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اس آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کی تفسیر پوچھی گئی کہ جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشتوں بنی آدم من ظہورہم ذریتہم ان کی پشتوں ان کی ذریت کو نکالا، اس کی کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے جانے پر میں نے خود سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت پر اپنا دانا ہاتھ پھیر کر کچھ اولاد جنت کے لیے بنائے ہیں اور جنتیوں ہی کیا یہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور باقی اولاد نکالی اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ میں نے دوزخ کے لیے بنائے ہیں اور یہ دوزخیوں سے عمل کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول جب ہمارا اب دیکھیں یہاں پر آ کر جو ہمارے دل میں سوال آیا، صحابہ نے بھی وہی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جب ہمارا جنتی جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے تو پھر اب عمل کس لیے کریں؟ جب پتہ ہی ہے کہ اللہ کو کہاں جانا ہے تو ہم اب عمل کرنے کا فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ جب اللہ کے کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے کسب اور اختیار سے جنت کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس سے جنتی شخص کے سے عمل بھی کرا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی جنتیوں کے اعمال پر ہوتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کے اختیاری اعمال پر جزا کے طور پر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو بندہ اپنے کسب اور اختیار سے دوزخ کی راہ کو اختیار کرتا ہے جس میں اپنے اوپر کوئی جبر اور زبردستی نہیں پاتا، اور اس طرح سے اس سے عمل بھی دوزخی شخص کے کرا لیتا ہے یہاں تک کہ اس کو آخر دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ ہاں، حاصل یہ ہے حدیث کا، حاصل یہ ہے کہ تقدیر نے تمہارا اختیار سلب نہیں کیا، جو تم خود بھی محسوس کرتے ہو اور اپنے اختیار سے جس راہ کو بھی اختیار کرتے ہو تو کرتے ہو، بس سمجھ لو کہ یہ تو راہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اور تمہارے اختیار پر ہی آخرت کا نتیجہ ظاہر ہوگا، یعنی کام تو اپنے اختیار سے کیا۔ کل میسر لما خلق له، ایک روایت میں آتا ہے تو فرمایا کہ اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ جو بندہ جس کے لیے پیدا ہوا ہے اس جیسے اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی جو جنتی جیسے اعمال کر رہا ہے اس کا اغلب یہ ہے کہ وہ جنت میں اللہ اس کو لے کے جائیں گے، اور جو جہنمی جیسے اعمال کر رہا ہے تو وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ اس بارے میں جو ذہن میں سوالات آتے ہیں، پہلا اشکال یہ ہے جب جو کچھ انسان سے ہوتا ہے مقدر ہو چکا ہے اور یہ لاکھ چاہے کہ میں نیک بنوں مگر جب تک اللہ کو منظور نہ ہو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کا مشاہدہ بھی ہے، تو پھر انسان کا اختیار کہاں رہا جس پر جزا ہو؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب بعض علوم یہ دیکھیں، پہلے بات کو سمجھ لیں کہ یہ تو ہمیں اگر اس کو ویسے سرسری سمجھیں کہ دنیا کا کوئی بھی نظام آپ یوں دیکھیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ نظام ایسے چل رہا ہے، آسان سی بات ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، انسان اپنے اختیار سے کر رہا ہے، تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ بندہ انسان جو ہے کوئی طب کی بات سنے کہ بھئی بچہ کہاں سے آ رہا ہے، جہاں بچے کی پیدائش کا سلسلہ اللہ نے یہاں ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، سورج یہاں سے گرمی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، روشنی دے رہا ہے، لیکن جب آپ اس کی تحقیق میں جاتے ہیں کہ یہ آخر کیسے ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہو، تو وہ صحیح رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اپنی یعنی وہ شروع میں تو بدیہی ہے، عام ہے، ظاہر ہے، لیکن جب ہم نے اس کو مزید قریدنا شروع کیا، مزید آگے جانا شروع کیا، مزید اس کی تحقیق میں گئے، تو وہ چیز نظری بنتی جاتی ہے اور پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کام ایسے کیسے ہو رہا ہے، بچہ ایسے کیسے پیدا ہو گیا، ایسے کیسے سورج چل رہا ہے، پھر یہ دنیا کیسے چل رہی ہے،
چل تو ہمیں چکر آ رہے. ہم یہ ساری باتیں جب انسان یہ سوالات کرنا شروع کر دے گا تو ایک ظاہری چیز ہے جس کو جو بڑی بدیہی سی بات ہے وہ پھر وہی چیز پیچیدہ ہو کر نظری ہونی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا مشاہدہ ہے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر دلائل قائم ہے. تو یہ بات یہ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ جو اختیار کی بات ہے کہ اختیار ہے بھی اور جو طے ہے وہی ہو بھی رہا ہے. تو یہ دونوں میں تضاد ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، حالانکہ تضاد نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ حقیقت میں بدیہی ہوتے ہیں، یعنی ہر شخص ان کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، لیکن غور و خوض کرنے سے نظری ہو جاتے ہیں. نظری کا بدیہی کا مطلب ہوتا ہے عام واضح، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور نظری کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کے اندر دلیل، غور و فکر اور سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بدیہی ہے نا کہ سورج نکلا ہوا ہے تو روشنی ہو گئی، ایک بدیہی سی بات ہے، ہر عام و خاص کو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ اگر اس پہ ذرا سوالات پھر نظری کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس پہ دلیل دے کر آپ اس چیز کو سمجھاتے ہیں تو یہ نظری ہوتا ہے. کہ دیکھیں بدیہی کا مطلب ہے ہر شخص ان کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور غور و خوض سے وہی بدیہی چیزیں نظری ہو جاتی ہیں، یعنی بہت ہی غور و فکر کرنا پڑتا ہے. مثلا دن رات ہر وقت کوئی نہ کوئی یہ بات، اب یہ دیکھیں دن رات ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال اور بات دماغ میں آتی رہتی ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے. ہاں یعنی انسان سوچتا ہے کہ ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے ایک بات خیال آتی ہے، یار میں وہ کام بھی کرنا ہے، پھر خیال آتا ہے اچھا میں وہ کروں گا، پھر پرانی بچپن کی بات یاد آ جاتی ہے، کوئی آئندہ کا خیال آ جاتا ہے، کوئی اپنی سوچتا ہے میں یہ کرنا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آتی رہتی ہے، اور اس کا تجربہ بھی ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں. تو اگر لیکن اس پر ہم تھوڑا سا اب کہنا یہ بات تو پتہ ہے سب کو، لیکن اب اس پہ غور کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں اس پہ سوالات ہوتے ہیں بڑے، وہ کرنا شروع کریں گے تو ہم خود ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ اس کا جواب ہی نہیں ملے گا. لیکن اگر اسی پر یعنی جو دماغ میں باتیں آ رہی ہیں ان پر غور کرنے لگیں کہ بات کے ذہن میں آنے کی کیا صورت ہے، کس طرح آتی ہے بھائی بات ذہن میں، وہ بات جو ذہن میں آتی ہے وہ ذہن میں آنے سے پہلے کہاں تھی، اور پھر ذہن کے اندر کیسے چلی گئی، اس کو انٹری کہاں سے ہوئی، پھر ذہن میں جانے کے کیا معنی ہے، وہاں پیدا ہو گئی یا باہر سے چلی گئی. اور پھر ہزاروں خیال اور باتیں ذہن میں جاتی ہیں، کیا یہ دماغ میں برابر برابر رکھی جاتی ہیں، اوپر تلے رکھی جاتی ہیں، اور اگر برابر رکھی جاتی ہیں تو ان اتنی ہزاروں چیزوں کے ذہن میں سما جانے کی جگہ کہاں ہے، اور اگر اوپر تلے رکھی جاتی ہیں تو مشتبہ کیوں نہیں ہو جاتی. جس طرح کاغذ پر ایک عبارت لکھ کر اس پر دوسری پھر تیسری عبارت لکھ دی جائے تو ایک بھی نہیں پڑھی جاتی. تو یہی آپ ایک بظاہر سے بات پر سوالات اٹھائیں تو وہی بات پیچیدہ سے ہو جاتی ہے، انسان کو اس کا جواب نہیں ملتا. بہرحال غور و خوض کرنے سے یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا حل بڑا دشوار ہے، لیکن اگر غور و خوض نہ کیے جائے تو حقیقت بالکل بدیہی اور واضح ہے کہ ایک چیز پہلے ذہن میں آ گئی دوسری بعد میں آئی، کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے اور نہ کسی کو اس کے وقوع سے انکار ہے. اور اگر کوئی شبہ یا انکار کرے تو احمق سمجھا جاتا ہے، یار یہ کیسی بات ہے، واضح سی بات ہے، تم اس میں کیا شبہ کر رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں باتیں نہیں آتی، ہمارے ذہن میں بھی آ رہی، تمہاری ذہن میں بھی آ رہی ہیں. اس کو یعنی کہ شبہ کرے، انکار کرے تو احمق سمجھا جاتا ہے کہ اتنی بدیہی اور اتنی واضح چیز کا انکار کرتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ بعض باتیں اور علوم اس شان کے ہوتے ہیں، بعض باتیں اور علوم اس شان کے ہوتے ہیں کہ ہوتے وہ واضح یہ بات، لیکن اگر آپ ان کے غور و خوض مزید کرتے جائیں گے تو وہ پیچیدہ ہوتے جائیں گے اور ان کا پھر جواب نہیں ملے گا اور الجھ کے رہ جائیں گے. مسئلہ تقدیر بھی اسی قسم کا ہے کہ حقیقت اس کی عقل اور نقل دونوں کے اعتبار سے نہایت واضح ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے ازلی کا عالم کے واقعات و حوادث کے ساتھ متعلق ہونا ہے، اور یہ نقل یعنی قرآن اور حدیث کی طرح عقل سے بھی ثابت ہے جس میں نہ انکار کی گنجائش ہے نہ شبہ کی گنجائش ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہی علم اور ارادہ دو طرح کی چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، ایک تو ان چیزوں کے ساتھ جو انسان کی اختیاری کہلاتی ہیں، دوسرے ان چیزوں سے جو غیر اختیاری کہلاتی ہیں. یہ اختیار بھی ایسی ہی چیز ہے جس کی حقیقت اس قدر بدیہی ہے کہ جانور تک اس کو جانتا ہے،
کہ جانور بھی اپنے آپ کو جب مجبور نہیں سمجھتا کسی کام کرنے میں، تو انسان کیسے اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے؟ جانور کیسے نہیں سمجھتا؟ اس کی مثال دے دی، اگر کوئی کتے کو لکڑی سے مارے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے، لکڑی پر حملہ نہیں کرتا۔ تو مختار اور مجبور میں وہ بھی فرق سمجھتا ہے کہ وہ کہے گا جی مجھے تو لکڑی لگی آ کے، تو میں لکڑی کو کاٹتا ہوں جا کے، میں بندے کو، وہ بندہ نے تو کوئی مجھے بندہ کا نہ ہاتھ لگا ہے نہ پاؤں لگا ہے، تو وہ لکڑی کو جا کے کاٹے؟ نہیں، وہ بھی جو ہے وہ بندے کے اوپر یا تو بندے سے بھاگتا ہے، یا پھر وہ بندے کو اگر طاقت ہوتی تو بندے کو کاٹتا ہے۔ نیز وہی شخص جو بندے سے اختیار کی نفی کرتا ہے، ایک بندہ اگر کہے، اگر جو بندہ یہ کہے کہ بھئی اگر آپ اللہ، ہم مانتے ہیں تقدیر کو، قضا کو، لیکن انسان مجبور ہے، انسان کیا کر سکتا ہے، یہ اس بندے، وہی شخص جو بندے سے اختیار کی نفی کرتا ہے اور اسے اپنے افعال میں مجبور محض سمجھتا ہے، اگر اس کا کوئی نوکر اپنی لاپرواہی سے شیشے کا قیمتی برتن گرا دے اور وہ ٹوٹ جائے تو وہ اس پر ناراض اور سخت غصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ نوکر نے اپنے اختیار سے لاپرواہی کی، حالانکہ اس کے عقیدے کے مطابق اس کا نوکر صاحب اختیار نہیں تھا بلکہ مجبور محض تھا، اور برتن کے گرانے میں یا اور کوئی نقصان کرنے میں اس کے اختیار کو کچھ دخل نہیں تھا۔ اگر تقدیر کی وجہ سے اختیار کی نفی مانے تو جو بندہ ایسے اختیار کی نفی مانتا ہے تو وہ پھر کسی کام میں بھی کسی کو نہ کسی کی تعریف کرے، نہ کسی کا احسان مانے، اور نہ ہی اس کے کسی جاننے والے سے ماتحت سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ اس کو کوئی ملامت کرے گا تم نے ایسا کام کیوں کیا، اگر وہ جان کے بھی کر رہا ہو۔ علاوہ ازیں انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اس کام کو کرنے اور نہ کرنے کی آزادی محسوس کرتا ہے، کسی قسم کا جبر محسوس نہیں کرتا، تو حقیقت اس کی ایسی بدیہی ہے، لیکن اگر اس میں زیادہ غور و خوض سے کام لیا جائے اور تحقیق کے درپے ہوں تو وہی حقیقت نظری ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے نہایت شفقت سے اجمالی اعتقاد رکھنے کو فرض قرار دیا اور غور و خوض سے منع کرنے سے منع فرما دیا کہ بھئی یہ بات، ایک تو بات، دو باتیں واضح واضح سمجھ لو، عقلی اور نقلی دلائل کی وجہ سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کہ اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ جب بس یہی دو باتوں کا آپ کو عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر سے اس کو سمجھنے میں سمجھانے میں زیادہ غور و خوض کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ یہ بات اس پورے جواب کا خلاصہ ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ وہ بندے کے فعل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور ارادے کا تعلق ہے، اور اس تعلق کا اثر یہ ہے کہ اس منظر کے خلاف نہیں سکتا، لیکن ایسے تعلق سے بھی بندے کے اختیار اور قدرت کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تعلق اس طرح کا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام فلاں وقت اپنے اختیار اور قدرت سے کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جو ہم جیسے جو اللہ نے طے کیا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بات اٹل ہے، تو اللہ نے کہا وہ تو ہو کے رہے گا، تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقدر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا کہ یہ کام یہ شخص کرے گا لیکن اپنے اختیار سے کرے گا، اس پر کسی قسم کی مجبوری، جبر نہ یہ خود محسوس کرے گا نہ ہوگی، کرے گا، تو اب یہ اختیار کا ہونا لازمی ہو گیا۔ جو تو تقدیر جس طرح بندے کے فعل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اسی طرح بندے کی قدرت اور اختیار کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہے، سو اگر تقدیر کے تعلق سے اس فعل کا ہونا لازمی ہوا تو اسی تعلق سے بندے کے اختیار اور قدرت کا وجود بھی لازم ہوا، تو مسئلہ تقدیر سے اختیار اور قدرت کی نفی کے بجائے اس کا وجود اور زیادہ مؤکد ہو گیا، لہذا یہ شبہ نہ رہا کہ جب بندے کو قدرت اختیار نہیں پس اس پر کیا الزام۔ ہاں، تو خلاصہ یہ ہوا دوسرے جواب کا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے کہ یہ انسان کرے گا تو اپنے اختیار سے کرے گا، جیسے مثال کے طور پہ اس کو آسان سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آجال مقرر کی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے 70 سال 2 مہینے 3 دن 40 منٹ اور 36 سیکنڈ بعد مرے گا اپنے پیدائش، تو وہ جب وقت آ جائے گا تو اسے وہ ہل نہیں سکتا، یہ تو ہم سب مان رہے تقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز طے کی کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، اپنے اختیار سے کرے گا، تو جس طرح وہ چیز اٹل ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی،
اسی طرح انسان کا یہ اختیار بھی اٹل ہے کہ یہ انسان جو کام کرے گا اس کو اختیار ملے گا اور وہ ذرا بھی مجبور نہیں ہوگا. یہ بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. کوئی سوال ہو کسی کا تو بتا دیں.